باب ماہ رمضان کے قیام کا بیان۔ فصل اول، حدیث نمبر 1295۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چٹائی کا ایک حجرہ بنا لیا اور آپ نے چند راتیں اس میں نماز پڑھی، حتیٰ کہ لوگ زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے۔ پھر ایک رات انہوں نے آپ کی آواز محسوس نہ کی اور انہوں نے گمان کیا کہ آپ سو چکے ہیں۔ کچھ لوگ کھانسنے لگے تاکہ آپ باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم کرتے رہے میں نے اسے دیکھا، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اسے تم پر فرض نہ کر دیا جائے، اور اگر تم پر فرض کر دی جاتی تو تم اس کا اہتمام نہ کر سکتے۔ لوگوں، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کا گھر نماز پڑھنا افضل ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1296۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قطعی حکم دیے بغیر قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو معاملہ اسی طرح تھا۔ پھر ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کے شروع میں معاملہ اسی طرح تھا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1297۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز ادا کرے تو وہ اس کا کچھ حصہ نفل وغیرہ اپنے گھر میں بھی ادا کرے، کیونکہ اللہ اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت فرمائے گا۔ رواہ مسلم۔ فصل ثانی، حدیث نمبر 1298۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، آپ نے اس ماہ میں ہمیں تراویح نہ پڑھائی حتیٰ کہ 7 دن باقی رہ گئے، تو آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی حتیٰ کہ تہائی رات بیت گئی۔ جب چھٹی رات ہوئی تو آپ نے ہمیں تراویح نہ پڑھائی۔ جب 5ویں رات ہوئی تو آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی حتیٰ کہ نصف شب بیت گئی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کاش کہ آپ اس رات کے قیام کو بڑھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب چوتھی رات آئی تو آپ نے ہمیں نماز تراویح نہ پڑھائی حتیٰ کہ تہائی رات باقی رہ گئی۔ جب تیسری رات آئی تو آپ نے اپنے اہل و عیال اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں نماز تراویح پڑھائی اور اتنا لمبا قیام فرمایا حتیٰ کہ ہمیں اپنی سحری فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے کہا، فلاح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، سحری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کے باقی ایام میں ہمیں تراویح نہ پڑھائی۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اسی طرح روایت کیا، البتہ امام ترمذی نے آپ نے مہینے کے باقی ایام میں ہمیں تراویح نہیں پڑھائی کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1299۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، آپ اچانک بقیع قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے سمجھا کہ آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور وہ اس رات کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور رزین نے یہ اضافہ نقل کیا ہے،
ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق تھے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے محمد یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ کو اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہوئے سنا۔ حدیث نمبر 1300۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے علاوہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ متفق علیہ۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 1301۔ عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک رات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبی میں گیا تو وہاں لوگ متفرق طور پر ایک ایک دو دو اور کہیں کچھ افراد کی جماعت کی صورت میں نماز تراویح پڑھ رہے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں انہیں ایک امام کی اقتداء پر اکٹھا کر دوں تو وہ بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے پختہ عزم کیا اور انہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء پر جمع کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں میں کسی اور رات پھر ان کے ساتھ آیا تو لوگ اپنے قاری کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نئی بات با جماعت تراویح بہت اچھی ہے وہ نماز جس سے تم سو جاتے ہو وہ اس نماز کے پڑھنے سے افضل ہے۔ راوی کہتا ہے اس سے عمر رضی اللہ عنہ کی مراد رات کا آخری حصہ ہے جبکہ لوگ اول رات میں نماز پڑھتے تھے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1302۔ صاحب بن یزید رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو فرمایا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت نماز تراویح پڑھائے۔ قاری ایک رکعت میں 200 آیت تلاوت کرتا تھا حتیٰ کہ ہم لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے تھے اور ہم طلوع فجر سے تھوڑا سا پہلے فارغ ہوتے تھے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1303۔ اعرج رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ہم نے رمضان میں ہر شخص کو کافروں پر لعنت کرتے ہوئے پایا اور قاری 8 رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے اور جب اسے 12 رکعتوں میں پڑھتے تو پھر لوگ اسے تخفیف سمجھتے تھے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1304۔ عبداللہ بن ابی بکر بیان کرتے ہیں میں نے ابی رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہم رمضان میں تراویح سے اس وقت فارغ ہوا کرتے تھے کہ ہم سحری کے فوت ہو جانے اور فجر کے طلوع ہو جانے کے خوف کے پیش نظر خادموں کو کھانے کے متعلق جلدی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1305۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جانتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کیا واقع ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس میں کیا واقع ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والے ہر شخص کا نام اس رات لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی رات ان کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور اسی رات ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کے رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اللہ کے رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میں بھی نہیں جب تک اللہ اپنی طرف سے اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1306۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر خصوصی طور پر متوجہ ہوتا ہے اور وہ مشرک یا کینہ
پرور کے سوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1307 امام احمد نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، ان کی روایت میں ہے، دو کینہ پرور اور خودکشی کرنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1308 علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو تم اس رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات آفتاب کے غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر پوچھتا ہے، سن لو کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ میں اسے بخش دوں، سن لو کوئی رزق کا طالب ہے تاکہ میں اسے رزق عطا فرماؤں، سن لو کوئی غیبت عافیت چاہتا ہے تاکہ میں اسے عافیت عطا فرماؤں، سن لو ان چیزوں کا کوئی طالب ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اس کی سند موضوع ہے۔ باب نمازی چاشت کا بیان۔ فصل اول حدیث نمبر 1309 ام ہانی رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز ان کے گھر تشریف لائے تو آپ نے غسل کیا اور 8 رکعتیں پڑھی۔ میں نے اس سے ہلکی نماز کبھی نہیں دیکھی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود مکمل فرماتے تھے، اور انہوں نے ایک دوسری روایت میں فرمایا اور وہ نماز چاشت تھے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1310 معاذہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 رکعتیں، اور جس قدر اللہ چاہتا بڑھا دیتے تھے، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1311 ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک پر اس کے تمام جوڑوں کا صدقہ کرنا ضروری ہے، ہر قسم کی تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر قسم کی حمد صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1312 زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، انہیں علم ہے کہ اس وقت کے علاوہ نماز چاشت پڑھنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں شدت حرارت سے ریت گرم ہو جانے کی وجہ سے گرمی محسوس کرے، رواہ مسلم۔ فصل ثانی حدیث نمبر 1313 ابو دردہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کیا کہ اس نے فرمایا، ابن آدم دن کے اول وقت میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ تو میں تجھے دن کے آخر وقت تک کافی ہو جاؤں گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1314 امام ترمذی نے اس سے روایت کیا ہے، جبکہ امام ابو داود اور امام دارمی نے نعیم بن حماز غطفانی سے روایت کیا ہے، اور امام احمد نے ان تینوں صحابہ کرام سے روایت کیا ہے۔ یہ سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1315 بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انسان میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا اس پر لازم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اتنی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے بلغم کو صاف کر دینا، راستہ سے کسی تکلیف کو دور کر دینا صدقہ ہے، پس اگر تو نہ پائے تو چاشت کی 2 رکعتیں تیرے لیے کافی ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1316
انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور ہم اسے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں۔ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کے اور بھی شواہد ہے ضعیف۔ حدیث نمبر 1317 معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد چاشت کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور وہ اس دوران خیر کے سوا کوئی بات نہیں کرتا تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے بھی برابر ہوں تب بھی وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ فصل ثالث حدیث نمبر 1318 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی 2 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جا کے برابر ہوں تب بھی وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1319 عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ چاشت کی 8 رکعتیں پڑھا کرتی تھی، پھر وہ فرماتی ہیں اگر میرے والدین بھی زندہ کر دیے جائیں تو میں ان کی خاطر اس نماز چاشت کو ترک نہیں کروں گا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1320 ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ ہم کہتے اب آپ اسے نہیں چھوڑیں گے اور کبھی اسے چھوڑ دیتے تو ہم کہتے اب آپ اسے نہیں پڑھیں گے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1321 مورق اجلی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا آپ نماز چاشت پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے نہیں پڑھتے تھے۔ رواہ البخاری۔ باب نفل نماز کا بیان۔ فصل اول حدیث نمبر 1322 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلال مجھے اس عمل کے بارے میں بتاؤ جو تم نے حالت اسلام میں کیا ہو اور جس پر تمہیں ثواب کی بہت زیادہ امید ہو کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ انہوں نے عرض کیا مجھے اپنے جس عمل پر ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں رات یا دن میں جس وقت بھی وضو کرتا ہوں تو میں اس وضو کے بعد جس قدر مقدر ہو نفل نماز پڑھتا ہوں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1323 جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے بارے میں ہمیں اس اہتمام کے ساتھ استخارہ سکھاتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا پڑھے اے اللہ بے شک میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں اور اس کے حصول کے لیے تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں۔ تو جانتا ہے جبکہ میں کچھ بھی نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین میری زندگی اور میرے انجام کار یا فرمایا میری دنیا اور میری آخرت کے لیے
بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر، آسان کر، اور پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار، یا فرمایا میری دنیا اور میری آخرت کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے خیر و بلائی مقدر فرما، وہ جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ اپنی حاجت کا نام لے۔ رواہ البخاری۔